بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین ایسے معتبر صحابی جنہوں نے سچ بولا اور سچ بولنے کے باوجود انہوں نے 50 دن کی سزا کاٹی۔ آخر ایسا کیوں اور کیسے ہوا؟ پھر آسمانوں سے معافی کا اعلان ہوا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ان صحابی کی توبہ کو امر کر دیا گیا۔ آخر وہ صحابی ہیں کون؟ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے۔ شدید گرمی، سفر طویل اور حالات انتہائی مشکل تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب کو جنگ کے لیے مدعو کر لیا۔ تمام اصحاب نے اپنی تیاری مکمل کر لی اور جنگ میں حصہ لیا، لیکن رہ گئے پیچھے 3 اصحاب ایسے جو کہ اس جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے صحابہ کرام میں سے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لازوال قصے کی روداد ہم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی پوری زندگی کبھی کسی غزوہ سے پیچھے نہیں رہا سوائے جنگ بدر کے، جو خاص حالات و واقعات کی وجہ سے تھا، اور اس کے بعد میں ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہا۔ لیکن غزوہ تبوک کے وقت میرے پاس پہلے سے زیادہ سامان، سواری اور طاقت تھی، پھر بھی میں سستی کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ کل نکل جاؤں گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے کے بارے میں ذکر کیا تو تمام اصحاب تیاریوں میں مگن ہو گئے۔ حالات انتہائی کشیدہ تھے، گرمی اپنی زور و شور پر تھی، پھل پک کر تیار ہونے والا تھا، فصلیں بھی تیار ہونے والی تھیں۔ میں روزانہ سوچتا تھا کہ کل سے تیاریاں شروع کروں گا، لیکن اسی طرح کرتے کرتے دن نکلتے گئے، لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں اور آخر کار لشکر روانہ ہو گیا۔ میں پیچھے رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ ابھی بھی میں جلد از جلد اپنی تیاری مکمل کر کے لشکر کے ساتھ تیز رفتار سے شامل ہو جاؤں گا، لیکن میری سستی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ لشکر بہت آگے چلا گیا اور میں اس میں شامل نہ ہو پایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو چکے تو میں جب بازاروں میں گلیوں میں نکلتا تو مجھے صرف اور صرف وہ لوگ نظر آتے جو یا تو منافقین میں تھے یا پھر بہت کمزور اور لاغر تھے۔ اس وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو لوگوں کی کثیر تعداد جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، انہوں نے آ کر ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر پر معاملہ کیا، باطن کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا اور ان کو معاف کر دیا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کوئی بہانہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکوں، لیکن میرے دل سے آواز آئی کہ سچ ہی نجات دے گا، اور میں نے اگر جھوٹ بول کر کوئی بہانہ کر بھی دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر حال بتا دے گا۔ چنانچہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں دنیا کے کسی اور شخص کے سامنے ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا، لیکن آپ کے سامنے میں سچ کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اور انہوں نے میرا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ اب اللہ ہی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ پھر لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ کوئی بھی کعب، بلال اور مرارہ سے بات نہ کرے۔ لوگ ہم سے کترانے لگے، ہم جہاں جاتے تھے وہاں سے چلے جاتے تھے، جب سلام کرتے تھے تو کوئی سلام کا جواب تک نہیں دیتا تھا۔ دنیا اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی۔ 40 دن انتہائی شدید آزمائش کے تھے۔ میں مسجد میں جاتا، نماز ادا کرتا، لوگوں کو سلام کرتا، لیکن کوئی جواب نہ ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا، ان کو سلام کرتا اور کنکھیوں سے انہیں دیکھتا رہتا کہ کیا ان کے ہونٹ ہلے اور انہوں نے مجھے جواب دیا، لیکن آزمائشیں تھیں جو بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ یہ وقت ان تینوں اصحاب کے اوپر قہر بن کے ٹوٹ رہا تھا۔
آزمائش کی سختی کا عالم تو یہ تھا کہ دشمنوں نے خط بھیجنا شروع کر دیے۔ اسی دوران شام کے بادشاہ کا خط حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے، جس میں اس نے لکھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ میں نے کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور وہ خط فوراً سے آگ میں جلا دیا۔ یہ کٹھن 40 دن بڑی مشکل سے گزرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آیا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر آزمائش مزید بڑھ گئی۔ میں نے اپنی زوج کو اس کے میکے بھیج دیا۔ یوں ہی سسکتے مزید 10 دن گزر گئے۔ ہر وقت روتا رہتا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا، گڑ گڑاتا رہتا۔ اسی اثنا میں 50 دن پورے ہو گئے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں چھت پر ہی بیٹھا تھا کہ مجھے کسی شخص کی آواز آتی ہے، اے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوش ہو جاؤ، بشارت ہو، بشارت ہو۔ میں فوراً سجدے میں گر گیا اور مجھے یقین ہو چلا کہ میرے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر کار مجھے معاف کر دیا ہے اور میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ ترجمہ: اور ان تینوں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی رجوع کیا کریں۔ یقین جانو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس اثنا میں لوگ روتے ہوئے آئے اور مبارکباد دینے لگے۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش ہو جاؤ، یہ تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی توبہ کی قبولیت کے طور پر اپنا سارا مال صدقہ کر دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ اپنے پاس بھی رکھو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سچ کی وجہ سے نجات دی، اور میں نے عہد کیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔